سامعین آداب، آکاشوانی بھوپال کی جانب سے میں عائشہ زہرا پروگرام کہکشاں کی آج کی اس محفل میں آپ سبھی کا تہ دل سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ تحریک آزادی اور اردو، اس موضوع پر ہم آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ایک مذاکرہ جس میں شرکت کر رہے ہیں جناب اقبال مسعود، جناب علیم بزمی، جناب رضوان الحق اور جناب انجم بارہ بنکوی۔ مذاکرے کی نظامت کر رہے ہیں جناب رئیس صدیقی۔ آئیے آغاز کرتے ہیں اس مذاکرے کا جس کا عنوان ہے تحریک آزادی اور اردو۔ سامعین آداب، تو ہم اس مذاکرے کی شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے یہ جاننے کی کہ اقبال مسعود صاحب، دیکھیے تحریک آزادی اور اردو تو بڑی گنجائش ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ آج جو ہمیں آزادی حاصل ہوئی ہے اس میں اردو کا کیا رول رہا ہے؟ دیکھیے جناب، تحریک آزادی میں اردو ایک بہت ہی وسیع موضوع ہے۔ سماج بھی ہے، اس میں سیاست بھی ہے، تاریخ بھی ہے اور ادب بھی ہے، اور جس طرح وسیع پیمانے کے اوپر یہ ہماری زندگی کے اندر شامل رہا ہے اس نے عام آدمی کو بھی اس سے جوڑا ہے۔ اردو ظاہر ہے کہ عام آدمی کی زبان رہی ہے ایک زمانے میں، اور اس نے ہمارے جذبات کو سراہا ہے، ہمارے جذبات کا اظہار کیا ہے، ہمارے خوابوں کو بتایا ہے کہ وہ کیا ہیں اور اس میں رنگ آمیزی کی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ تحریک آزادی جو شروع ہوتی ہے پلاسی کی جنگ سے اور 1947 کے 15 اگست تک جو چلتی ہے، اس میں ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ اردو اور اردو کا نام موجود ہے، یہاں تک کہ اس کے اثرات ڈکشنری کے اوپر موجود ہیں، ناولیں لکھی گئی ہیں اس سلسلے میں، افسانے لکھے گئے ہیں، اردو اخبارات نے تو اس کے اندر ریڑھ کی ہڈی کا کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ عوامی گیت ہیں جو اس کے اندر شامل ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کے وہ سارے نغمے ہیں جو لوگوں کی زبان کے اوپر رہے، جس نے اردو کو زندہ کیا، اور وہ نام پیش کیے جیسے انقلاب زندہ باد یا بھارت ماتا کی جائے، یا اس کے علاوہ ہندوستان چھوڑ دو، یہ ایسے نعرے ہیں جو تحریک آزادی کی بنیاد رہے۔ آپ نے بجا فرمایا اور بہت ہی خوبصورت اس مذاکرے کی ابتدا آپ نے کی۔ علیم بزمی صاحب، ویسے تو آپ ایک ہندی اخبار سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن اردو میں بھی آپ کا کافی کنٹریبیوشن ہے، آپ کالم نگار رہے ہیں، اردو سے متعلق بہت سی معلومات ہے، بھوپال کی تہذیب و ثقافت سے بھی وابستہ ہیں۔ آپ نے کیا پڑھا، کیا سمجھا، کیا جانا، ہم چاہتے ہیں ہمارے سامعین سے آپ شیئر کریں۔ اردو اور فارسی زبان میں 2 اخبار نکلے، ایک پیام آزادی، دوسرا دوربین۔ ان اخبار کے چلتے عوام کے اندر تحریک آزادی کا میسج چلا، اور اس میسج نے لوگوں کے اندر ایسی الگ جگائی کہ لوگ انگریزوں کے خلاف سڑکوں پر آنے لگے، اور اس سلسلے کو لگاتار اردو اخباروں کے ذریعے بڑھتا گیا یہ سلسلہ۔ جیسے میں آپ کو مثال کے طور پہ بتاؤں کہ ہمارا جو پیام آزادی اخبار تھا، سلطان الاخبار تھا، اور خوشحال چند جی کا جو لاہور میں ملاپ اخبار تھا، اس اخبار نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور آگے بڑھنے کے لیے لوگوں کو جوڑا، وہ آزادی کی برکتوں سے واقف کروایا۔ بے شک بے شک۔ تھوڑا میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اردو کا جو باقاعدہ پہلا، اس سے پہلے جامعہ جہانما وہ ایک سپلیمنٹ کی طرح تھا، لیکن جو باقاعدہ پہلا اردو اخبار تھا وہ دہلی اردو اخبار تھا، اس کے مدیر تھے مولوی محمد باقر۔ اور جب 1857 کی جنگ آزادی شروع ہوئی اور میرٹھ سے لوگ آ گئے تو بہادر شاہ ظفر کو انہوں نے اپنا بادشاہ مقرر کر دیا تھا، تو مولوی محمد باقر نے اپنے اخبار کا نام بدل کے اخبار الظفر کر دیا تھا، دہلی اردو اخبار کا نام بدل اہم کر۔ معلومات ہے۔ اور اس کے بعد جب پھر انگریزوں نے قبضہ کر لیا تو مولوی محمد باقر کو توپ سے اڑا دیا گیا تھا جامع مسجد کے سامنے۔ تو ایک طرح سے دیکھا جائے جو اردو کے پہلے اخبار کا مدیر تھا وہ تحریک آزادی کی پہلی جنگ میں اس کو توپ سے اڑا دیا گیا تھا، تو یہ پہلا شہید، جو پہلا ہی مدیر ہے وہی شہید ہو گیا۔ میں بھی اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یہ پیام آزادی جو اخبار شروع ہوا، اس کو جھانسی سے پہلے شروع کیا گیا، اور پیشوا جو تھے، اس کے مطلب یہ ہے کہ مالکانہ حق تھے ان کے پاس۔ عظیم اللہ خان اس کے ایڈیٹر تھے۔ اس اخبار کی خوبی یہ ہے کہ ہندوستان میں یہ پہلا اخبار ہے جو سہل لسانی ہوا، پہلے مراٹھی اور اردو میں شائع ہوا، پھر
1857 की जब जंग शुरू हो गई तो दिल्ली में आया और बहादुर शाह जफर ने इसका बाकायदा ऐलान किया कि यह अखबार निकाला जाएगा और मिर्ज़ा बेदार बख्त जो हैं वो उसके मालिक करार दिए गए और अजीमुल्लाह खां जो थे वो उसके एडिटर रहे। अजीमुल्लाह खां एक बड़े ज़बरदस्त जंगजू इंसान थे और उन्होंने बहुत यूरोप का भी सफ़र किया था, अंग्रेज़ी बहुत अच्छी जानते थे। तो उन्होंने इसके ऊपर हिंदुस्तान का पहला गीत भी उनका लिखा हुआ है, कौमी गीत बहादुरों बढ़े चलो बढ़े चलो। हाँ, इसका मतलब ये कि सहाफ़त का बहुत अहम रोल है। गो के सहाफ़त के साथ साथ शायरी ने भी, शायरों ने भी बहुत अहम रोल अदा किया है अपनी जज्बाती या वतनी शायरी से। और जाहिर है यहाँ शायर मौजूद हैं जो बाराबंक कबीर साहब, तो हम चाहेंगे कि वो भी कुछ शेर सुनाएं, कुछ कहें, कुछ बताएं। सहाफ़त के हवाले से गुफ्तगू जाहिर है कि होना भी चाहिए। सहाफ़ियों का बड़ा किरदार है। बेशतर सहाफ़ी शायर भी थे, तो दोनों तरह से काम करते। पहले मैं 4 मिसरे आपको सुनाता हूँ, इसलिए कि आज तक उन बातों का असर ख़त्म नहीं हुआ है कि दुश्मनों के वास्ते ये जहर आज़ादी का है, दुश्मनों के वास्ते ये जहर आज़ादी का है, गांव का नक्शा बना में शहर आज़ादी का है, रोशनी का तज्जिया करती रहे दुनिया तमाम, हम तो इतना जानते हैं महर आज़ादी का है। वाह! ये जो हम सांस ले रहे हैं खुली हवा में, इसमें मैं तो चूँकि उर्दू का तालिब हूँ इसलिए कह सकता हूँ कि 50 से ज़ायद फ़ीसद आज़ादी के किरदार में उर्दू है, मरकज़ी हैसियत उसकी। इसलिए कि जहाँ से दुनिया शुरू हो रही है, जहाँ आज़ादी का बिगुल बजा था, वहाँ से आखिरी हिस्से तक उर्दू सबसे ज़्यादा बोली जा रही थी, लोगों की समझ में वही आ रही थी। तो हर शोबे में, चाहे वो अखबार का हवाला हो या तकरीरों में, आप उन सब की तकरीरें सुनिए, उसमें सबसे ज़्यादा उर्दू पर ही बात होती थी, उर्दू समझने वालों की। इसलिए जहाँ शायरी का मौका था वहाँ लोग शायरी कर रहे थे, जहाँ अखबार की पहुँच थी वहाँ अखबार अपना काम कर रहे थे। इसलिए उर्दू आज़ादी का पहला नगमा उर्दू का, और आखिर अभी तक उर्दू कहीं से ख़त्म नहीं हुई है। आज़ादी की वो जो महक आज तक हम सब महसूस कर रहे हैं और इस हवा में सांस ले रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल उर्दू का ही है। अच्छा, कुछ शायरों ने बराह रास्त आज़ादी का अलाप या आज़ादी की जिसे बोलते हैं अलग, या आज़ादी का नारा बुलंद किया, खुल कह रहा है, और कुछ शायरों ने बिल वास्ता इनडायरेक्ट अपनी बात कही बड़े खूबसूरत अंदाज से। देखिए, असली में शायरी का जो असर है वो बहुत दूररस है, बहुत दूर तक फैल जाता है और इंसान को याद होता है। और ख़ास तौर से इसलिए भी कि मौसीकी जो अल्फाज के ज़रिए लोगों के दिलों में घर कर लेती है, वो उनके ऊपर असरअंदाज होती है जी। यहाँ तक कि ऐसे शायरों ने भी शेर कहे हैं, अगर आप ध्यान से देखें हमारे अदब को, इस्माइल मेरठी को लोग समझते हैं कि वो बच्चों के शायर थे जी जी, लेकिन उनकी एक कुछ शेर देखिए कि मिले खुश्क रोटी जो आज़ाद रहकर, मिले खुश्क रोटी जो आज़ाद रहकर, तो वो खौफ व ज़िल्लत के हलवों से बेहतर, तो वो खौफ व ज़िल्लत के हलवों से बेहतर, जो टूटी हुई झोंपड़ी बेज़रर हो, भली उस महल से जहाँ कुछ खतर हो। देखिए, बच्चों के लिए लिखने वाला किस तरह बच्चों के जहन में आज़ादी की अलग जगह रहा है, आज़ादी के शोले भड़का रहा है। इकबाल ने सारे जहाँ से अच्छा तो लिखा है, और आज तक हम बड़े फ़ख्र के अंदाज में सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहते हैं। इसके अलावा एक और गीत लिखा है, हिंदुस्तानी बच्चों का गीत, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। जी 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 जी। नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, शाये उम्मीद उन्होंने लिखी। इसके अलावा जो पहली नज़्म लिखी उसके अंदर देखिए कि ए हिमाला ए फसीले किश्वर हिंदुस्तान, हर जगह इकबाल ने जिस तरह से वतन परस्ती कर, लेकिन सिर्फ अकेले इकबाल नहीं थे, उस अहद में और बहुत सारे शायर थे। जोशमली आबादी ने एक से एक नज़में लिखी। पहली नज़मों की किताब जो हिंदुस्तान की आज़ादी के गीतों पर थी, अंग्रेज़ों ने ज़ब्त कर ली, और बार बार अंग्रेज़ हिंदुस्तान के उर्दू शायरों की किताबें, उनके अखबारात, उनकी किताबें ज़ब्त करते रहे। ये इस बात का सबूत है कि उर्दू इस कदर ताकतवर थी उस ज़माने में कि अवाम के जज्बात को सही अक्कासी कर रही थी, और अंग्रेज़ उससे खौफज़दा रहते थे। जी जी। अब बात चूँकि नज़मों की, एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ कि हसरत मोहानी ज़ाहिर कि हमारी आज़ादी के जो 10-12 बड़े सतून हैं उनमें से एक हैं, वो रमज़ान के महीने में कैद हैं और शायरी उनसे अलग नहीं किए जा सकते। तो मैं एक शेर खुसूसियत से कि वहाँ परेशानियाँ ज़ाहिर है कि और कोई लवाजमात अंग्रेज़ तो उनके करने नहीं देते होंगे किसी तरह से भी,
تو میں ایک شعر خاص طور سے سنانا چاہتا ہوں. جی جی ارشاد. آزادی کے دیوانوں نے اپنے جو مذہبی فریضے ہیں وہ بھی کہیں چھوڑے نہیں کہ اللہ سے لو لگائے رہے, نمازیں پڑھتے رہے, پوجا کرتے رہے, جس کا جو کچھ عمل تھا کرتے رہے. میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں کہ کٹ گیا قید میں رمضاں کا مہینہ حسرت. جی کٹ گیا قید میں رمضاں کا مہینہ حسرت, گرچہ سامان نہ تھا سحری و افطاری کا. تو اس قدر تکلیفیں یہ جو آزادی کے دیوانے تھے یہ اٹھاتے تھے, مگر کبھی اپنے کو مذہبی امور سے الگ نہیں کرتے تھے. اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت موہانی نے ہی انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا, جس کو جو ہے ایک طرح سے وہ انسپائریشن یا انسپائرنگ نعرہ بن گیا, یعنی تحریک دینے والا, لوگوں کو راغب کرنے والا, کہ انقلاب زندہ باد کے نعرہ ایسا تھا جس سے جوش پیدا ہوتا تھا. آج اب فلمی نغمے جو ہیں ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. فلمی نغموں کا بھی بہت اہم رول رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ پہلے تو فلمی نغمے عام طور سے اردو میں ہی لکھے جاتے تھے. ڈاکٹر رضوان الحق اس سلسلے میں آپ کی جو معلومات ہے وہ ہم سے شیئر کریں. میں کہنا چاہوں گا کہ نہ صرف فلم اور اس سے پہلے ہی فلمیں تو چونکہ 31 سے جو بولتی فلمیں 31 سے شروع ہوئی ہیں 1931 سے, اس کے پہلے ڈرامے تھے بہت سارے, اور خاص طور سے پارسی ڈرامہ جو تھا وہ بہت ہی کامیاب تھا اور بہت مقبول تھا. تو اس میں جو ہے بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو تحریک آزادی میں بہت محرک ہیں. لیکن ڈرامے اور فلموں کا ایک مسئلہ یہ تھا کہ یہ بہت پیسہ لگ کے یہ تیار ہوتے تھے اور انگریز لوگ بین کر دیتے تھے. تو وہ لوگ براہ راست نہیں کہتے تھے, بلکہ وہ بالواسطہ طور پر کسی علامت کے طور پر, کسی تاریخی واقعے کے طور پر بیان کرتے تھے. تو جیسے پارسی تھیٹر میں جو تاریخی ڈرامے ہیں تو وہ بظاہر اس کے پہلے کی تاریخ دکھا رہے ہیں, لیکن وہاں جہاں پر جنگوں کا ذکر ہے وہاں پر ایسے جذبات پیدا کر رہے ہیں کہ وہ تحریک آزادی میں بھی کام آتے ہیں, اور محسوس ہوتا ہے کہ ہاں یہ تحریک آزادی کی بھی بات ہو رہی. جیسے سکندر فلم تھی جی, وہ 1941 میں آئی ہے, سہراب مودی اور پرتھوی راج کپور تھے اس میں. تو اس میں جب سکندر سے ہندوستانی بادشاہ پورو کی جنگ ہوتی ہے تو اس جنگ میں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ہندوستانی جو ہے انگریزوں سے لڑ رہے ہیں. ایک اس میں ایک گیت تھا فلم میں, قدم قدم بڑھائے جا, یہ جی 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 قدم قدم بڑھائے جا, یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پر لٹائے جا. تو بظاہر تو بات کر رہے ہیں کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ اتنا پیسہ لگا کے ہم فلم بنائیں گے, اگر براہ راست انگریزوں کے خلاف بات کہیں گے تو بین کر دیا جائے. اشارتاً باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ بات بالکل ویسے جذبات پیدا کیے جا رہے ہیں. شاعری میں تو کئی بار یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنا نام نہیں دیتے تھے, لیکن جو باقاعدہ تھے اچھے شاعر انہوں نے باقاعدہ اپنے نام سے وہ شاعری کی ہے. اور یہ روایت جب باقاعدہ کوئی تحریک آزادی شروع نہیں ہوئی تھی اس وقت سے شاعری میں آ گئی تھی. جیسے وہ رام نارائن موضوع کا شعر ہے, غزالاں تم تو واقف ہو کہو مجنوں کے مرنے کی, دیوانہ مر گیا آخر ویرانے پہ کیا گزری. یا جرت کا ایک قطعہ ہے, سمجھے نہ امیر ان کو کوئی نہ وزیر, انگریز کے ہاتھ ایک قفس میں ہیں اسیر, جو کچھ وہ پڑھائیں سو یہ منہ سے بولیں, بنگالے کی مینا ہے یورپ کے اسیر. یا مصحفی کا ایک شعر, ہندوستان کی دولت و حشمت جو کہ تھی, جو کچھ کے تھی کافر فرنگیوں نے بتدبیر کھینچ لی. اب مصحفی کا انتقال 1824 میں ہوا ہے, 1857 میں پہلی جنگ ہو رہی, تو اس سے بہت پہلے انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. یہ عمل ایسا کر رہے تھے کہ ہندوستان کی چیزیں لوٹ لوٹ کے لے جانا شروع کر دی تھی. اور 1857 کا جو پہلی باقاعدہ جنگ عظیم ہے اس کا ایک بہت اہم حوالہ ہے غالب کے خطوط. جی, انہوں نے اتنی تفصیل کے ساتھ دہلی میں جو انگریزوں نے ظلم کیے ہیں وہ لکھا ہے,
اور بہت وہ بعد میں ابھی جو 1857 کی جو ہسٹری لکھی جا رہی ہے، ادب نہیں ہسٹری، اس میں سب سے اہم حوالہ غالب کے خطوط ہیں، اور غالب نے ایک قطع بھی کہا اردو تھا، کے لیے یہ بھی بہت اہم ہاں بات بالکل بالکل، غالب نے اس حالات پر جو دہلی میں انگریزوں نے ظلم کیا ہے اس پر ایک قطع کہا تھا، اس کے کچھ شعر ہیں، میں پڑھنا چاہوں گا. فرمائیے. بس کے فعال ما یرید ہے آج کل ہر صلح شور انگلستان کا، گھر سے بازار میں نکلتے ہوئے زہرا ہوتا ہے آب انسان کا، چوک جس کو کہیں وہ مقتل ہے، گھر بنا ہے نمونہ زندہ کا، شہر دہلی کا ذرہ ذرہ خاک، تشنہ خون ہے ہر مسلمان کا، کوئی وہاں سے نہ آ سکے یہاں تک، آدمی وہاں کا نہ جا سکے یہاں تک، میں نے مانا کہ مل گئے پھر کیا، وہی رونا تن و دل و جاں کا. تو بڑی واضح تصویر کشی ہے شاعری. اور پورے حالت، لیکن یہ بھی سب اس وقت دبی رہ گئیں. دیکھیے ابھی جو انہوں نے 1857 کا ذکر کیا، جی آپ تو مرزا سراج الدین آرزو جو ہیں، یہ خاصے پرانے میر کے عہد کے شاعر ہیں. کیا کہتے ہیں؟ داغ چھوٹا نہیں یہ کس کا لہو ہے قاتل، داغ چھوٹا نہیں یہ کس کا لہو ہے قاتل، ہاتھ بھی دکھ گئے دامن تیرا دھوتے دھوتے. یا مرزا مظہر جانے جانا، یہ بھی انہی کے ہم اثر تھے، ان کا شعر ہے، یہ حسرت رہ گئی، یہ حسرت رہ گئی، کس کس مزے سے زندگی کرتے، اگر ہوتا چمن اپنا، گل اپنا، باغباں اپنا. کیا بات، اپنا یہ لفظ اپنا نے بہت کچھ کہہ دیا. شاعر جو اپنے وقت سے آگے تک دیکھتا سوچتا ہے، اس کی نظر میں ہے، وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ یہ دولت لوٹ رہے ہیں. جس ملک کو سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے، وہاں کی دولت لوٹ کر یہ لوگ لے جا رہے ہیں. جی علیم بزمی صاحب. اقبال بھائی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. جیسے انہوں نے کہا کہ انگریز لوگ ہندوستان کو لوٹ رہے ہیں، اس کے چلتے ہوئے 1772 میں شاہ عبد العزیز نے انگریزوں کے خلاف ایک فتویٰ دیا تھا، اور اس فتوے کے چلتے ہوئے تحریک ریشمی رومال کی شروعات ہوئی. اس میں دیوبند کے علماؤں سے لے کر ہندوستان کے جتنے علماء تھے وہ جڑتے چلے گئے. بعد میں اس مشال کو جمعیت علماء نے سنبھالا، عالموں نے بھی سنبھالا. کہتے ہیں کہ مدرسے کے عالم ہیں، لیکن وہ بھی تحریک میں شامل ہوئے. اور ابھی جیسے ایک نعرے کی بات ہوئی تھی، تو میں اس میں ایک ریفرنس کے طور پر یہ ذکر کرنا چاہوں گا یوسف مہر علی کا، کہ جنہوں نے سائمن گو بیک کا نعرہ دیا تھا. جب سائمن کمیشن ہندوستان میں آیا بھارت چھوڑنے کے لیے، تو ان کا سائمن گو بیک. جی اسی طرح سے صحافیوں کی جب بات آتی ہے تو ہمارے زمیندار اخبار کا ذکر کروں گا کہ اس کے 2 صحافی ایسے تھے جن کے خلاف جنرل ڈائر نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا. وہ 2 صحافی تھے، محمد علی جوہر اور ظفر علی خان، کہ یہ اپنی پیٹ سے ہی بغاوت سیکھ کر آئے ہیں. اپنی ماں کے پیٹ سے ہی بغاوت سیکھ کر. اماں جو نام سے بڑی مشہور ہیں، خود ان کا بہت بڑا تعاون ہے تحریک آزادی میں، ان کی ماں کا خاص. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو قلم کے سپاہی تھے، جس میں مولانا عبد المجید ملک، مولوی نذیر احمد، حافظ سید احمد، پنڈت رام شرن، قاضی عدیل عباسی، مولوی فضل محمد خان، لالا ڈوگر علی، لال شاہ، حافظ محمد خان، یہ ایسی شخصیات تھی جو صحافت جماعت سے تھی اور جنہوں نے انگریزوں کے خلاف لوہا لیا اور اپنے اپنے اخبار کے ذریعے ایک ماحول بنایا اور جنگ آزادی کے اندر لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ انگریز ہندوستان کو کس طرح سے لوٹ رہے ہیں، کس طرح سے ظلم ڈھا رہے ہیں اور یہاں کی چیزوں کو کس طرح سے برطانیہ میں لے جا رہے ہیں. تو گویا صحافیوں نے بہت اہم رول ادا کیا. لیکن پہلے عام طور سے ہم نے دیکھا ہے کہ صحافی شاعر بھی ہوتے تھے، حکیم بھی ہوتے تھے، اور یوں کہنا چاہیے کہ اپنے فن کے مختلف میڈیم کا وہ استعمال کرتے تھے. بے شک بے شک. تو اس وقت ہم چاہیں گے کہ کچھ شعر اور یاد آ رہے ہیں جو آزادی سے متعلق ہوں، وہ آپ لوگ سنائیے. ایک شعر میں خاص طور سے چک بست کا سنانا چاہوں گا. ہاں ڈاکٹر رضوان الحق آپ سنائیے. جی طلب فضول ہے کانٹوں کی پھول کے بدلے، نہ لیں بہشت بھی ہم ہوم رول کے بدلے. جب یہ ہوم رول تحریک کے دوران لکھا گیا تھا. جی. اور ترقی پسند تحریک خاص طور سے اس کا ذکر ہونا چاہیے، کیونکہ ترقی پسند تحریک ایک بڑی تحریک تھی جس میں اور بھی چیزیں تھیں، لیکن اس وقت کا جو سب سے اہم ان کے لیے موضوع تھا وہ آزادی حاصل کرنا. اس لیے اس میں ترقی پسند تحریک میں جو خاص طور سے فیض احمد فیض، علی سردار جعفری، بہت سے شاعر، اسرار الحق مجاز، معین الدین جگر صاحب، جوش ملیح آبادی، سب کے یہاں
بہت اہم شاعری ہے، خاص طور سے ہاں بالکل، اور خاص طور سے فیض کی وہ بڑھتے بھی چلو کٹتے بھی چلو ہیں، بازو بھی بہت ہے، سر بھی بہت، یا بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول کے زباں اب تک تیری ہے، یہ تیرا ستواں جسم ہے تیرا، بول کے لب آزاد ہے. تو ان لوگوں نے بہت بڑا جو آخری 36 کے بعد کی تحریک آزادی ہے اس میں یہ ترقی پسند تحریک کا بہت بڑا کردار ہے. اس کے علاوہ اگر فکشن ناول اور افسانے کا بھی ذکر ہونا چاہیے، ضروری ہے جی ہاں. اگر آپ تحریک آزادی ترقی پسند کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ فکشن کو یعنی نثر کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. جی فرمائیے. ایک خاص طور سے میں ناول کا ذکر کرنا چاہوں گا، حالانکہ وہ اس طرح سے ادب میں خاص طور اس کا نام زیادہ ذکر نہیں ہوتا ہے، وہ ہے قیصر باغ. وہ اتنی تفصیل کے ساتھ اس میں جو اودھ کا مورچہ تھا پہلی جنگ آزادی میں، اس پر پورا جی بیگم حضرت محل اور ان کے جو بیٹے بلجیز قدر، اور جو اصل میں وہ بخاری ایک تھے، وہ وہاں ایک فیض آباد میں ایک مدرسہ چلاتے تھے، اور انہوں نے جو ہے پورا، چونکہ ان لوگوں کی بلجیش قد تو 9 سال کے تھے، اور زینت محل جو وہاں کی بیگم تھیں، اور ان کی اس طرح سے تربیت نہیں ہوئی تھی کہ اتنی بڑی ذمہ داری، اصل ذمہ داری وہ بخاری صاحب کر رہے تھے. تو اس کو بہت تفصیل سے ایک ایک ڈاکومنٹ کے ساتھ انہوں نے اس پر قیصر باغ کا ناول لکھا. یا افسانے کا اگر لیں تو جو پہلا اردو کا باقاعدہ افسانوی مجموعہ ہے وہ منشی پریم چند کا ہے، سوز وطن، اور وہ تو نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے سوز وطن، ضرورت ہی نہیں ہے تفصیل کی، سوز وطن سے. اور ہوا یہ تھا کہ ان کے انگریز افسر نے ان کو جب وہ چھپا بلایا اور ان کے سامنے اس کو جلوا دیا تھا کہ اردو کا جو پہلا افسانوی مجموعہ ہے اس کو انگریزوں نے اس لیے جلوا دیا تھا کہ اس میں آزادی کی بات ہے اور ملک کی بات ہے، وطن پرستی کی بات ہے. یہ 36 میں تو پریم چند جی کا، یہ 1908 میں مجموعہ پہلا شائع ہوا ہے، انہی تحریروں سے ہوا. بالکل. یا منٹو کا جو پہلا افسانہ ہے، منٹو ہم جانتے ہیں تھوڑا مختلف قسم کے، لیکن ان کا جو پہلا افسانہ ہے وہ جلیانوالہ باغ کے کان پر ہے. پورا افسانہ اسی پر انہوں نے لکھا ہے، جو پہلا، اسی سے آگ بگولا ہو کے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پھر ان کا اور بھی ہے نیا قانون ہے. نیا قانون تو ایسا دلچسپ اور اتنا جھنجھوڑ دینے والا افسانہ ہے کہ یہ انگریز کر کیا رہے ہیں. پریم چند کے بھی جو ناول ہیں باقاعدہ میدان عمل اور کہانیاں بھی، یہ پوری ہندوستان کی اس زمانے کی 1930 کے بعد کے عہد کی پوری ایک قسم سے تاریخ بیان کرتے ہیں. ایک ایک واقعہ کہ کانگریس کیا سوچ رہی ہے، کس طرح سے مطلب یہ ایک حکومت کے خلاف اور آزادی کی جدوجہد میں حصہ لے رہی ہے. پریم چند کے تقریباً سارے اہم اور بڑے ناول اور سارے اہم افسانے جو ہیں اس موضوع سے بھرے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ ہی اور لوگوں نے بھی لکھنا شروع کیا، خاص طور سے خواجہ احمد عباس، کرشن چند نے، اور خود قرۃ العین حیدر نے اپنے جو کم عمری کے اندر اس 47 سے پہلے جو لکھا ہے میرے بھی صنم خانے، اس کا جو انجام ہوتا ہے جس جگہ پر کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی بارڈر ہے سامنے، اس کو لگتا ہے نہ ہندوستان ہے نہ پاکستان ہے بلکہ یہ تو مہابھارت ہے. یہ ایک طرف پانڈو کھڑے ہیں اور ایک طرف کورف کھڑے ہیں. ایسی کم عمری میں 14 15 یا 18 سال کی ان کی عمر تھی جب یہ ناول آتا ہے. دیکھیے کہ علامتوں کو کس جگہ سے کس جگہ تک پہنچا دیا. یہ بھی ہوا ہے کہ آزادی کے بعد جب ہم آزاد ہو گئے تو ایک بار پھر پورے پس منظر کے اوپر غور کرنے کا موقع ملا. پورا یہ کہ ہم نے آزادی کی تحریک میں کس طرح سے کام کیا اور کیسے کیسے حصہ لیا. اس کے لیے پھر آتی ہیں ناولیں بے تحاشا، لہو کے پھول ہے، اداس نسلیں ہیں، آگ کا دریا ہے. اور فلموں میں بھی ایک نیا پن پیدا ہوا اور بہت ساری فلمیں ہیں. ایک بات جو میں خاص طور سے بتانا چاہتا ہوں اور جس کی طرف توجہ لوگ کم دیتے ہیں جی، وہ یہ ہے کہ ہماری لغت کے اندر بھی لفظوں کے اندر بڑی تبدیلی آئی. ایسے لفظ آئے جو اس سے پہلے استعمال ہی نہیں ہوتے تھے اور ان کے معنی کچھ اور تھے. مثلا غدر ہے ایک لفظ، اس غدر کے معنی کچھ اور ہیں، لیکن 57 کے بعد غدر کرنا، غدر مچانا،
غدر اٹھانا، یہ سارے لفظ اس غدر سے تعلق رکھتے ہیں. یہ انگریز یہاں بمانے انگریز قوم سے نہیں تھا، انگریز وہ جس کا کردار کچھ بھی نہیں ہو. ایک انگریز عورت، انگریزنی، فرنگنی، اور یہ یہاں تک کہ یہ ذکر جو ہے اس میں بھی موجود ہے کہ ہماری جو داستان امیر حمزہ ہے اس میں بھی ایک کردار فرنگی کا موجود ہے جو مطلب بہت چالاک ہے اور موقع کے ساتھ اپنے آپ کو بدلتا رہتا ہے. تو کوئی ایسا جگہ نہیں ہے جہاں مطلب جیسا بھی فلموں کے بارے میں بتایا آپ نے رضوان صاحب نے کہ کس طرح سے ابھی صحافت کے بارے کے اندر جس تشریح کے ساتھ بتایا کہ علماء نے کیا کچھ نہیں کرا، مولویوں نے، پنڈتوں نے، ہر ایک نے اپنی استعداد بھر کام کیا. یہ سارے کام اردو میں ہوئے، اس لیے بھی کہ اس زمانے کی لینگو فرانکا اردو تھی. تحریک آزادی کے بعد جیسا کہ اقبال مسعود صاحب نے فرمایا کہ اس پس منظر میں بہت کچھ لکھا گیا، بے شک ہماری قربانیوں کو یاد کیا گیا. اور یہاں جیسا کہ علیم بزمی صاحب نے فرمایا کہ علماء دین نے بھی بہت اہم رول ادا کیا. کہنے کو تو وہ مدرسے میں مدرس رہے، کہنے کو تو یہ رہے کہ صاحب وہ صرف مولانا حسین احمد مدنی جی جی زبردست کردار ہے. تو گویا سبھی نے جس کا ذرا سے بھی تعلق اردو سے ہے، خواہ وہ کسی بھی مذہب کا ہو، لیکن اگر اردو سے تعلق ہے، اور یہ پھر اردو کو ہی کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے تحریک آزادی میں اتنا اہم رول ادا کیا کہ آج ہم اس پر غور و خوض کرنے کے لیے بیٹھے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب آئندہ بھی، یعنی موجودہ دور میں بھی اور آئندہ بھی، آزادی سے متعلق جو بھی خیالات ہیں وہ کسی نہ کسی بہانے اردو زبان میں وجود پذیر ہوتے رہیں گے. تحریک آزادی اور اردو. سامعین، اس مذاکرے کو سننے کے بعد یہ کہنا مناسب ہوگا کہ اردو زبان کا تحریک آزادی میں بہت اہم رول رہا ہے، خواہ وہ اردو شاعری ہو، صحافت ہو، یا فلمیں، نغمے ہوں، یا اردو سے متعلق مختلف اشخاص ہی کیوں نہ ہوں. یہاں تک کہ نئی لغات بھی پیدا ہوئیں جن کا ذکر اردو ڈکشنری میں آیا. میں مشکور ہوں جناب اقبال مسعود، جناب علیم بزمی، جناب رضوان الحق اور جناب انجم بارہ بنکھوی کی، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہماری معلومات میں اضافہ کیا. اس مذاکرے کی نظامت کر رہے تھے جناب رئیس صدیقی، اور اس پروگرام کی ترتیب اور تدوین تھی جناب ریاض الدین قریشی کی. اپنے خطوط کے ذریعے ہمیں اپنے خیالات جاننے کا موقع ضرور دیں. ہمارا پتہ ہے پروگرام کہکشاں، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، آکاشوانی، شاملہ ہلز، بھوپال 462002. اسی کے ساتھ اب میں عائشہ زہرا آپ سے اجازت چاہوں گی. آپ سے پھر ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے آداب.